کشمیر نیٹ ورک۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام سنو دل سے، آر جے عادل شہزاد کے ساتھ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم۔ تو جی جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ کیسا آپ کا مزاج ہے؟ تو جی آج کا ہمارا جو ٹائم ہے پروگرام کا چینج ہو چکا ہے۔ آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ رات 8 بجے جو ہے 8 سے 8:30 سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ملیں گے، اور 8 سے 10 کے درمیان آپ کو جو ہے سنو ایف ایم 89 پوائنٹ کی فریکوینسی کے اوپر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ تو فی الحال دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عادل شہزاد کا خلوص بھرا سلام۔ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جو ہے ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو 8 اکتوبر کے ہولناک زلزلے کی کچھ تلخ یادوں کو لے کر ہے۔ 2005 کا یہ خوفناک زلزلہ تھا۔ تو آج ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، رابطہ کریں گے، جو کہ خصوصی طور پر مظفر آباد میں موجود تھے، اور اس ٹائم پہ جب زلزلہ ہوا تو کیا کیفیت تھی، وہ کہاں تھے، کس جگہ پہ موجود تھے۔ تو آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ یا سن رہے ہیں تو آپ ضرور سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ جس ٹائم یہ ہولناک زلزلہ ہوا، یہ قیامت خیز زلزلہ ہوا، تو اس ٹائم پہ اس وقت پہ آپ کیا کر رہے تھے اور کس جگہ پہ موجود تھے، ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی شہداء اس وقت جو ہے جان کی بازی ہار گئے تھے، شہید ہوئے ہیں، اس زلزلے کی نظر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو آنے والی اس طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تو جی ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ اس وقت کہاں تھے۔ تو ہم جو ہے آہستہ آہستہ کوشش کریں گے جی اس بات کو جاننے کی کہ جی جب زلزلہ ہوا تو کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں 0582253239 اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں AJ کے وقفہ دیں، اپنا نام لکھیں اور پیغام لکھیں اور بھیج دیں 8881 پر۔ جی ہاں جناب۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے جی، ہم جو ہے پہاڑی زبان میں زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، تو وہ بیچ میں سے زبان پھسل جاتی ہے اردو پہ، تاکہ نا پہاڑی بھی تو سننا زیادہ گپ شپ کرنا، چونکہ پہاڑی اساں دی زبان زیادہ اساں دے علاقے وچ سنی جلدی ہے، لکھی جلدی ہے، بولی جلدی ہے۔ تے اسی بھی کی نا تساں نال پہاڑی وچ گل شل کرساں، تے کوشش کرساں اسی مختلف لوکاں نال گل شل کرنے دی، انہاں کو پوچھنے دی کہ جس ٹائم زلزلہ آیا تسی کتھا سیو، کی کر رہے سیو، کہ تساں دی صورتحال اسی اس بارے میں اسی مختلف لوگاں نال گل کرساں۔ فی الحال اساں دے جڑے جی اسی کوشش کردے ہیں، اساں دے پروڈیوسر صاحب ہیں جڑے، اور انہاں نال گل کرنے دی کوشش کرساں کہ وہ جس ٹائم زلزلہ ہویا کتھا سے کی کر رہے سے اور کی انہاں نال گزری ہے۔ اسی جڑا ہے کال لینی دی انہاں کو کوشش کردے ہیں بھرپور، کدے انہاں گل ہو گچھا ہے۔ تو تسی بھی ضرور کمنٹس کر کے دسو جی کہ جس ٹائم یہ خطرناک قسم دا زلزلہ ہویا، یہ قیامت خیز قسم دا جڑا زلزلہ اسے ہویا، اس ٹائم تسی کتھا سے ہو اور تسی کی کر رہے سے ہو، میسج کر کے بھی تسی اساں کو دس سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تسی جڑا ہے جی اساں کو کمنٹس کر کے سوشل میڈیا تے بھی دس سکتے ہو، اساں کو آگاہ کر سکتے ہو کہ تسی اس ٹائم کیڑی جگہ تے ہو، کی کردے ہو، ضرور دسو۔ میں اگر اپنی گل دساں، میں کتھا آساں تے میں اپنے اس دن گھر آساں، سکول نہ گیا دا ساں، تے
کڑی بڑی خراب آسی میں بہ کے کھول کے ٹھیک کر رہے سا اسی دوران زلزلہ ہویا خطرناک قسم دا تے اللہ پاک محفوظ ہی رکھے باقی تے نال اساں کال دی کوشش بھی لائی دی اگر کال لگ گئی. ہیلو 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 کوئی آواز دا تھوڑا جا ایشو ہے. کنٹی بڑی. السلام علیکم. ہیلو 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 صدیق صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق صاحب عادل بات کر رہا ہوں, عادل شہزاد سنو ایف ایم سے. آپ اس وقت آنے رہے ہیں, آپ کو سنا جا رہا ہے ریڈیو کی فریکوینسی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, تو آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ 8 اکتوبر کے زلزلے کو لے کر ہے. چونکہ آپ یہاں پر موجود تھے مظفر آباد میں, چونکہ زیادہ تباہی ہوئی تھی, زیادہ جانوں کا خطرہ بھی ہوا تھا, تو اس لیے آپ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ اس وقت کہاں تھے اور کیا صورتحال رہی اور کیا منظر آپ نے دیکھا, ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. دیکھیں جی عادل صاحب, پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور میں اس وقت کی اگر سوری بیان کروں تو میں صرف اور صرف اس وقت 4.5 سال میری یہی تھی, لیکن وہ منظر ابھی بھی مجھے یاد ہے. یعنی کہ اگر آپ 4 سال کے بچے کو کسی خوفناک چیز سے ڈرائیں گے تو وہ اسے زندگی بھر یاد رہتی ہے. جن جو عادتیں اسے بچپن میں چھوٹی عمر میں جو لگائی جاتی ہیں وہ زندگی بھر وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو وہ منظر آج بھی ہو میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب 8 اکتوبر 2005 کا وہ ہولناک زلزلہ ہوا, میں اس وقت اسکول میں تھا, اور میرا اسکول جو تھا وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا, چیلا کے قریب جو ہے وہ ہمارا اسکول تھا جس کا نام سینٹ ماڈل پبلک اسکول تھا, اور اس کی بلڈنگ جو تھی وہ تقریباً 4 منزلہ بلڈنگ تھی. 4 منزلہ بلڈنگ تھی, اور میں 4 منزلہ بلڈنگ, اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ میں گراؤنڈ فلور پہ تھا, بالکل نیچے گراؤنڈ فلور پہ. اور صبح کے 8:52 مجھے ٹائم تو اسی لیے یاد ہے کیونکہ صبح کے ٹائم تو, اور ہمارے قاعدہ سپارہ جس کو, وہ ہمارے شروع میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, جب ہمارا وہ ٹینور تھا نرسری پریپ کا, تو قاعدہ پڑھایا جاتا تھا, تو ہمارے قاعدے کا پیریڈ ہو رہا تھا. تو میڈم صفیہ نام کی ایک میڈم تھی, مجھے وہ بھی یاد ہے, ہماری بڑی لونگ اور کیئرنگ میم تھی, یاد ہے ان کا. وہ ہمیں ہمارا پیریڈ لے رہی تھی, تو میں اس وقت اسکول سے نا بھاگنے کا سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اسکول سے بھاگوں گا. اچھا میں نے اپنے میں جا کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے اپنے شوز پاس رکھے ہوئے تھے, لیکن چونکہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا, اور میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں وہ دیوار سے جو تھوڑی سی چاشنی ہوتی ہے, جو تھوڑی سی وہ خاکہ سا ہوتا ہے, وہ میری آنکھ میں گرا. اور میں نے وہ آنکھ میں جب میں گرا اور میں نے آنکھوں کو وہ ہاتھ سے رب کیا کہ مجھے مطلب وہ آنکھ میں گرا, اور مجھے نہیں پتا جتنے ٹائم میں نے وہ رب کر رہا تھا نا, اتنے ٹائم میں سب بلڈنگ جو ہے وہ دھڑم سے نیچے گر گئی. اوپر سے بلاکس آ رہے ہیں, اوپر سے بیمز آ رہی ہیں, پتھر آ رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور مجھے اس وقت لٹرلی میں بات کروں, مجھے نہیں پتا تھا یہ زلزلہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے, یہ بھی کوئی مطلب آفت ہے. میرے ذہن میں فرسٹ آف آل یہ آیا, میں چھوٹا تھا, میرے ذہن میں فرسٹ آف آل یہ آیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے قرب میں ایک اسکول تھا, ساتھ ہی ایک اسکول تھا جس سے ہمارے اسکول کا کمپٹیشن رہتا. میں نے سوچا کہ وہ لوگ ہم پہ بھاری ہو گئے, ان لوگوں نے ہم پہ حملہ کر دیا اور وہ ہمارے اسکول کو آگے سے نیچے پھینک رہے ہیں. لٹرلی میں بات کروں کہ مجھے بالکل نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا عالم بن گیا تھا کہ مطلب ہر طرف اندھیرا تھا, چیخ و پکار کی آوازیں تھی. میرے اپنے مجھے جاننے والے جو اس وقت کے دوست احباب سے مجھے کسی کا نام نہیں یاد. ایک لڑکے کا نام یاد ہے جو شہید ہو گیا تھا, نذیر, میرے سامنے جس کی آواز آ رہی. تو ریپڈ رسپانس میں آپ کو بتاؤں کہ 8:52 پہ 51 سم سیکنڈ پہ یہ زلزلہ ہوتا. میں آج پڑھ رہا تھا اس کو, اور یہ 52 سیکنڈ تقریباً یہ زلزلہ چلتا رہا. تو ریپڈ رسپانس میں تقریباً 8-10 منٹ میں ہمارے والدین جو ہے وہ وہاں پہ, میرے والد پہنچے, باقی لوگ پہنچے وہاں پہ
اسکول میں اپنے بچوں کو. ظاہر ہے سب کے بچے, میکسیمم بچے اس وقت اسکولوں میں تھے جب جو اوپر سے پڑھنے والے عمارت, تھے. آپ نے ذکر کیا کہ اوپر سے عمارت گری, جیسے کوئی بلاک گرے, تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کے اوپر کوئی چیز لگی اس ٹائم؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں, جب وہ بلاکس گرے تو میرے سامنے گرے, مطلب پوری وہ چھتیں گر رہی تھی, وہ میرے سامنے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ ہر طرف گری تھی, اور میں اس ملبے کے نیچے ہوں, کوئی روشنی نہیں ہے, بالکل اندھیرا ہے. اور اچانک سے مطلب جب زلزلہ رک گیا, تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے, تو اوپر سے آوازیں آنے لگی لوگوں کی, اپنے اپنے بچوں کے نام پکار رہے تھے لوگ کہ فلاں فلاں فلاں, یعنی کہ جس کے بچے کا نام احمد ہے وہ احمد پکار ہے کہ اس کا بچہ کہیں سے بولے اور وہ اس کو ریسکیو کریں. میرے والد صاحب اس وقت ان کی آواز میرے ذہن میں میرے کانوں کو سنائی دی, انہوں نے پکارا صدیق صدیق صدیق. تو میں قریب ہی تھا, وہ میرے قریب ہی تھے, لیکن ملبہ اوپر سے ڈھیر تھا. انہوں نے صدیق صدیق کیا تو میں فوراً سے بولا تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا سے بات بولتے رہنا. انہوں نے, مجھے یہ ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ بولتے رہنا, خاموش نہ ہونا. وہ اس لیے کیونکہ بچے ڈر گئے تھے, اور بہت سارے بچوں کا ڈر سے جو ہے نا وہ زندگیاں ختم ہو رہی تھی, برا حال سے زندگیاں ختم ہو رہی تھی. تو اس وقت جو ہے مجھے وہ بولتے رکھا, اور پھر لوگ وہاں پہ میرے والد صاحب کے ساتھ, انہوں نے اوپر سے ملبہ, کیونکہ میں ایک سائڈ پہ تھا تو ایک سائڈ سے ملبہ ہٹاتے تقریباً آدھا گھنٹہ میکسیمم لگا ہوگا. آدھے گھنٹے میں مجھے مطلب اوپر سے ہٹایا تو اچانک سے روشنی میرے اوپر آئی, اور میں لگتا والد کے ساتھ, تو میرے والد نے مجھے کہیں جا کے چھوڑا نہیں, میرے والد نے مجھے کسی کو دیا, اس کو وہاں پہ چھوڑو جہاں پہ باقی لوگ ہیں, ہم باقی بچوں کو ریسکیو کر لیں. اور میں اس وقت اس بات کو رو رہا تھا کہ میرے والد نے میرے نئے شوز اسکول کے خریدے ہیں, وہ میرے شوز وہاں پہ, میرا بیگ وہاں پہ, کل مجھے ٹیچر مارے گی, کیونکہ مجھے تو علم ہی نہیں رہا کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میرے پاؤں میں جراب نہیں تھی, میرے پاؤں میں شوز نہیں تھے, کیونکہ ہم جس اسکول میں بیٹھتے تھے اس اسکول میں جوتے اتار کے اور جراب جو ہے وہ بھی اتار کے شوز میں ڈال کے ہم جاتے تھے. تو جب وہ وہاں سے ہمیں لے کے گئے تو سخت کپتی دھوپ تھی, مجھے یاد ہے دھوپ تھی دن کو, اور مطلب موسم جو تھا نا وہ اس وقت دھوپ کی کڑک تھی. تو روڈیں پھٹی ہوئی تھی, روڈ بالکل پھٹی ہوئی تھی, اور روڈ کے سائڈ پہ وہ نہیں دیکھتے آپ کے, وہ کوئی جڑی سی آ جاتی ہے جس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں. مجھے کسی نے, وہ جس نے اٹھایا ہوا تھا, مجھے یہ نہیں یاد وہ مجھے کس نے اٹھایا ہوا تھا, اس نے مجھے نیچے چھوڑا اور وہ کانٹا میرے پاؤں میں چبھا, اور میں وہاں پہ رونے لگ گیا. اور جب مجھے میدان میں لے کے گئے جہاں پہ سارے لوگ, میں نے دیکھا ہر طرف جو ہے وہ ملبہ, ڈھیر, تباہی, سارا کچھ ہے. جب مجھے میدان پہ لے کے گئے تو میں نے پہلی آواز میں پانی مانگا, میں نے کہا مجھے پانی پینے. تو لٹرلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ حالت تھی کہ پانی پینے کو نہیں تھا. میں نے رات کو پانی پیا, مجھے رات کو پانی ملا پینے کے لیے جب بارش ہوئی. اس رات بارش ہوئی تھی, پانی ویٹ کرتے رہے, آپ کو پانی نہیں ملا کہیں؟ پانی تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, راستے بند, کوئی امداد نہیں, کچھ نہیں تھا. کیونکہ میں چیلا سے تھوڑا سا پیچھے رہتا تھا, اور چیلا سے پیچھے جو ہے وہ کٹ آف ہو گیا تھا, بالکل کچھ تھا ہی نہیں. آپ کو یاد ہے, آج بھی دیکھیں, ہاں کمسار کا ایریا, آپ آج بھی دیکھیں کہ وہ ایریا اس کی حالت کیا, جہاں جب وہاں سے گزرتے ہیں بندے کو خوف ساری ہو جاتا ہے. آج بھی لینڈ سلائڈنگ آج کل بھی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری ایک سسٹر تھی, وہ بھی اس اسکول میں پڑھتی تھی. اچھا. لٹرلی وہ 48 گھنٹے بعد اس ملبے سے نکالی گئی, اور مطلب میرے اگر اسکول کی بات کریں تو 400 بچہ تھا, 400 بچوں میں سے ہم تقریباً 30 سروائیور تھے ٹوٹل. 430 سروائیور 30 سروائیور تھے, اور ان میں سے 48 گھنٹے بعد جو ہے وہ میری بہن جو ہے وہ سروائیو کر کے وہاں سے نکلی. اور جسے اللہ رکھے اسے کون اٹھائے, اسے کون چکے. مجھے, میری بہن کو, میرے اہل عیال کو, میرے والدین کو ایک کروئی تک نہیں, حالانکہ ہمارا کچھ نہیں بچا تھا, کچھ بھی نہیں. ہمارے 2 گھر تھے, دونوں گھر ملیے میٹ ہو گئے تھے, ہمارا کچھ بھی نہیں بچا تھا. دکان تھی, کچھ ایون کچھ بھی نہیں بچا تھا. اور میں آپ کو بات سناؤں کہ زلزلے کے فوراً بعد ہم وہاں پہ رہے. لٹرلی ہمارے پاس پاک آرمی جو ہے وہ سب سے پہلے, مجھے یاد ہے میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ دیکھا, آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہاکی رنگ کا ہوتا ہے.
وہ آئے ہمارے پاس, انہوں نے راؤنڈ کیا, لیکن اس کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. نیچے ملیا میٹ بہت خراب تھا ایریا, وہ نہیں بیٹھ سکے. اور شام کو وہ آئے, انہوں نے اوپر سے کوئی ٹینٹ وغیرہ پھینکے, مطلب وہ ترپال ایسا کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ لگ جائے. بارش ہو گئی تھی, بارش میں وہ آئے, انہوں نے اوپر سے فوکس پھینکی کچھ کھانے کے لیے. تو وہ ہم نے سب نے 400-500 لوگ جو تھے انہوں نے بانٹ کے کھائی, وہ مجھے یاد ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے دوسرے دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے والدین, ہمارے بزرگ جو تھے وہ لاشیں نکال رہے تھے, 10-10 لاشیں, 12-12, 15-15 لاشیں نکال کے ان کے اجتماعی جنازے پڑھ کے ایک کھڈا کھود کے اس میں دفنا رہے تھے. یہ مجھے آج بھی یاد ہے, اور میں آج بھی انہی آنکھوں کے ساتھ انہی جو چیزیں, آج میں بڑا ہو گیا ہوں, میری عمر 24 سال ہوگی اور سانحے کو گزرے 19 سال ہو چکے ہیں. تو جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جو انہی قبرستانوں میں دفن ہیں, جو اجتماعی دفن ہے, جس کی کوئی تختی نہیں ہے, جس کی کوئی تخلیق نہیں ہے, جس کے اہل خانہ کو یہ نہیں معلوم کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہاں پہ دفن ہے, میرا بیٹا, میرے والد, میرے والدین یہاں پہ دفن. کیونکہ حالات ہی ایسے تھے, ہر طرف جو ہے تباہی تھی. اور پھر میں آپ کو بات کروں, تیسرے دن ہم نے وہاں سے موو کیا, پیدل موو کیا. میرے لیے ٹرامیٹک سچویشن میں بتاؤں تو میں کل پرسوں جب میں نے پروگرام کیا تو میں بڑا ایموشنل ہو گیا تھا. جب ہم نے وہاں سے موو کیا چیلا کی طرف, چیلا گراؤنڈ میں ہمارا پہلا کیمپ تھا, تو وہاں سے موو کر رہے تھے تو میں نے دیکھا آرمی کی گاڑیاں, بڑے بڑے ٹرک جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں روڈ پہ پڑے ہوئے, بڑے بڑے پتھر ہیں, مال مویشی لوگوں کے وہ مرے ہوئے ہیں, لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی روڈوں پہ. تیسرے دن کی بات کر رہا ہوں, تیسرے دن چلتی گاڑیاں, خصوصاً نیلم ویلی روڈ کی میں نے حالت سے جب مجھے پتا چلا, میں تو میں روڈ, اچھا روڈ درمیان میں سے پھٹی ہوئی, شگاف پڑے ہوئے, یہ صورتحال تھی. اور پھر جب ہم چیلا پہنچے, چیلا میں ہمیں جو ہے وہ ہم یونیورسٹی گراؤنڈ میں آ کے عارضی رہائش ہم نے اختیار کی. تو مجھے اس وقت یاد ہے کہ انٹرنیشنل این جی اوز, ہمارے لوگ, ہمارے رضاکار جو ہیں وہ ہم تک پہنچے, انہوں نے ہماری خدمت کی, انہوں نے ہمیں ہر طرح سے اکوموڈیٹ کیا, انہوں نے ہمارے لیے مطلب ہمیں اس ٹراما سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے کھلونے, ہمارے لیے طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مینج کی اس وقت, مجھے بالکل یاد ہے. اور میں اگر بات کروں تو اس وقت جو ہے میں روز جو ہے وہ پاک آرمی ہے اس کے ہیلی کاپٹر پہ مجھے رائڈ ملی ہے, میں روز مجھے رائڈ ملتی تھی ہیلی کاپٹر پہ آ کے. وہ اس لیے کہ بچے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, ان کو کس طرح اس سے نکالنا ہے. تو وہاں پہ چونکہ ہمیں ساری سیٹ اپ وہ آرمی دیکھ رہی تھی, ریپڈ ریسپانس آرمی کے ساتھ, کیونکہ سب سے بڑا نیٹ ورک جو پاکستان میں ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں وہ آرمی کا نیٹ ورک ہے, ایک منظم ادارہ, ایک منظم فوج ہے. تو وہ جب بھی کوئی ایسی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں, وہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور ملک میں جو بھی استباق ہے اس میں پہنچتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ باقی لوگ بھی بڑے گورے میں نے دیکھے اس وقت, میں نے پہلی دفعہ انگریز دیکھے تھے, مجھے نہیں پتا وہ ڈبل پنکھوں والے ہیلی کاپٹر دیکھے. اچھا ہمارے لیے وہاں پہ ایسے اسکول قائم کر دیے گئے, ایسے سینٹر قائم کر دیے جن میں جا کے ہمیں صرف کھیلنا ہوتا تھا, ویڈیو گیمز کھیلنی ہوتی تھی, جن میں ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوتی, مطلب بچوں کے ذہن سے خوف کو نکالنے کے لیے یہ سارا اس طرح. ہاں ہمیں صرف اس ڈرامہ سے نکال. بچے تو بچے, بڑوں کے ذہن میں اتنا خوف تھا, رات کو سوتے ذرا سے بھی کہیں آفٹر جی بالکل. پھر میں بات بتاؤں آپ کو کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں, اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ روز, جس طرح میں نے بات کی آپ کو, روز ہمیں وہ دی جاتی تھی, ہیلی کاپٹر کی رائڈ دی جاتی تھی, ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے اوپر لے کے جا کے ایک چھوٹا سا راؤنڈ دے کے پھر نیچے چھوڑا جاتا تھا. پھر جمعے کو ہمارے لیے اسپیشل کھانے آتے تھے, مطلب بہت چیزیں میں نے دیکھی. لیکن وہ تباہی کے جو نقوش ہے نا وہ آج میرے ذہن میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح 2005 میں وہ تباہی ہوئی تھی. مجھے ایک چیز اسے, حالانکہ مجھے اپنی بچپن کی کوئی میموری نہیں یاد, مجھے شاید 2006, 2007, 2008, 2010 تک کوئی چیزیں نہیں یاد کیونکہ میں چھوٹا تھا, لیکن وہ تباہی مجھے ابھی بھی یاد ہے, پراپرلی یاد ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اور میں نے کیا دیکھا. وہ مجھے بالکل پکٹوریل ویو بالکل واضح ہے میرے سامنے. صحیح. بس یہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم کرے. اتنے قیامت خیز زلزلے اور اس طرح کے مناظر دیکھنے کے باوجود بھی کیا سمجھتے ہیں آپ, میرے خیال سے عوام کو, میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا, اللہ نہ کرے دوبارہ سے اگر ہمیں 8 اکتوبر 2005 والی آفت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اور اس دفعہ ہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں شہر کے
بلڈنگ کورس نہیں ہے. ذائقہ پلان جو جاپان سے امپورٹ کر کے ادھر لایا اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہم نے. پھر ہماری بلڈنگ کا جو ہے وہ 4 منزلہ ہیں, شاک بلڈنگ نہیں ہے, آگ کا وہ محفوظ استعمال نہیں ہو رہا. جو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ سٹی بن رہی ہے, ہمارے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنے شہر کو ریبلڈ کر سکتے تھے, بنا سکتے تھے, پراپر ایک ایکشن پلان کے ساتھ بن سکتا تھا. وہ کچھ ہم نے نہیں کیا. اور اب اللہ نہ کرے, یہ جو جیولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلوں کی سرزمین ہے, خاص کر یہ مظفر آباد اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا. تو اللہ نہ کرے ہم نے دوبارہ ایسا ہی کوئی سانحہ ہمیں فیس کرنا پڑ جائے تو ہم اس سے زیادہ تباہی جو ہے وہ مطلب اس سے زیادہ تباہی کے متحمل ہو سکتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ مجھے جو میری پرسپشنز ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے کبھی ایسے سانحہ دوبارہ آئے, لیکن اگر آ جاتا ہے خدا نہ کرے تو ہم بہت زیادہ تباہی کا شکار ہوں گے. چلیں جی, اللہ مہنگی چیزیں شاید ہمارا نام نہیں مٹ جائے. سے اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی آفات سے محفوظ رکھے, آنے والے زلزلوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ صدیق صاحب, آپ کا ٹائم لیا. آپ تھینک یو عادل صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں شامل کیا. بہت شکریہ جی, ویلکم. اچھا جی, یہ تھے جی صدیق صاحب ہمارے پروڈیوسر, جو کہ احوال اس ٹائم کا بتا رہے تھے کہ کیا گزری تھی اس ٹائم پہ, کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے. گو کہ یہ 4 سال کی ایج تھی ان کی, لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا کہ قیامت ان کے اوپر ٹوٹی ہو جیسے. پورا کلاس روم جو ہے, پورے کا پورا سکول جو زمین بوس ہو گیا. اور اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. یہ اللہ پاک کی کرم نوازی تھی کہ ان کو اللہ پاک نے نئی زندگی دی. جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک ہمشیرہ 48 گھنٹوں کے بعد ان کو ریکور کیا گیا اور وہ بچ گئی تھی. اس طرح اور کئی لوگ ہیں جن کو کئی گھنٹوں کے بعد ریکور کیا گیا, جن کو کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے بچایا گیا, وہ بچ گئے تھے. اور کئی لوگ جو ہے اسی ٹائم پہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو دعا کرتے ہیں جو لوگ اس ٹائم پہ اپنی جان کی بازیاں ہار بیٹھے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری ضرور کریں. ایسا نہ ہو کہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جو لوگ تیار ہو کے گھر سے نکلے تھے, اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے, کوئی کدھر تھا کوئی کدھر تھا, اور دیکھیں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملی. ایک لمحے, چند سیکنڈ کی بات تھی, چند سیکنڈ ہی زلزلہ رہا اور سب کچھ زمین بوس ہو گیا تھا. یعنی کہ ہنستا بستا شہر, بستیاں گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے تھے. لیکن پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں ہماری خصوصاً پاکستانی قوم کو, پاکستان آرمی کو, اور بھی جتنے نیشنل انٹرنیشنل ادارے تھے جنہوں نے ان شہروں کو, ان گاؤں کو, ان بستیوں کو بسانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. تو مستحق ہیں وہ لوگ مبارکباد کے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازیاں لگائی اور ان بستیوں کو, ان گاؤں کو, ان شہروں کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کی مصیبتیں, پریشانیاں, علامات ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے کام نہ کریں. ہم بحیثیت مسلمان کم از کم اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھیں کہ کم از کم ہمیں جھوٹ, فریب, مکار, یہ چوری چکاری, کوئی بھی اس طرح کے جو ہم گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں, تو کوشش کر کے ہمیں اللہ سے توبہ طائب کر لینی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر بندہ اگر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو یقین جانے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اس کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا, کیونکہ جب ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, یہ ہم کبھی نہ کہیں کہ وہ غلط کر رہے. سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں, سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو یقین جانیں کہ ہر بندہ اگر اپنے آپ کو بہتر کر لے, درست کر لے, صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے, ایسے راستے پر چلنے کی کوشش کرے کہ جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طریقہ بتایا ہے چلنے کا, یا جس راستے پہ وہ چلے ہیں, تو کوشش کریں. یقین جانیں ہم دنیا کی بہترین ہمارا ملک بن سکتا ہے, ہم قوم بن سکتے ہیں. ہمارے اندر سے اگر یہ چیزیں فضول قسم کی ختم ہیں, جھوٹ, فریب, مکاری, جو بھی ہم گناہ کام کرتے ہیں, یہ سارے اگر چھوڑ دیں
تو اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمارے کام بھی بن جائیں گے, ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے. خصوصی طور پر اپنی جو بچوں کی تربیت ہے اس پہ اپنا خصوصی خیال دینا چاہیے. تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں کمنٹس کی جانب. ساجدہ رفیق صاحبہ جی, تساں دی زبان کیوں تبدیل کیتی ہے جی؟ اچھا جی, چونکہ ہمارا پروگرام پہاڑی میں ہوتا ہے تو آج اردو میں چل پڑے ہم, تو اس لیے گڑبڑ ہو گئی ہے تھوڑی سی, تو باقی چینج تو نہیں کی. اللہ پاک شہدائے زلزلہ کے درجات بلند فرمائے جی. ڈاکٹر محمد زید خان لکھ رہے ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے کمنٹس کیا. اور جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیں کہ جب زلزلہ ہوا تو آپ کہاں تھے, آپ نے اس وقت کیا منظر دیکھا تھا, آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے, کتنے بچ پائے تھے, کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, یہ ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں. ایم ثناء اللہ حق جو ہے, محمد ثناء اللہ حق صاحب جی, این ٹی ایس کوالیفائڈ اسپیشل پرسن کے آرڈرز تاحال نہ ہو سکے. اسپیشل پرسن آزاد کشمیر کا غازی ملت پریس کلب راولا کوٹ میں دھرنا. کہہ رہے جی کوئی این ٹی ایس کوالیفائڈ اسپیشل پرسن کے آرڈرز کا جو ایشو ہے جی, اس کو دیکھا جائے اور حل کرنے کی کوشش کی جائے, جو بھی اس کا مسئلہ ہے جی. وارث گجر ہزار بھی لکھ رہے ہیں جس میں اللہ کی رضا وہی ہوگا. جی بالکل جی, اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا, تو جیسے میرا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. محمد صالح عباسی صاحب لکھ رہے ہیں جی, اچھا پروگرام ہے سنو ایف ایم 89.4. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے کمنٹس کیا. آپ کے کمنٹس کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور آپ نے پروگرام کو بھی پسند کیا ہے. تو بہت شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کا جو کہ ہمیں کمنٹس بھی کر رہے تھے, ہمیں برداشت بھی کر رہے تھے, اتنا ٹائم ہمیں سن رہے تھے, ہمارا ساتھ بھی دے رہے تھے. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم جو کہ تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن ہم سنو 89.4 کی فریکوینسی کے اوپر اس اپنا جو لائیو سیشن ہوتا ہے سوشل میڈیا کا, اس کے بعد ہم لائیو رہتے ہیں سنا ایف ایم 89 کی فریکوینسی کے اوپر بھی, تو وہاں پر بھی آپ کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے. وہاں پر ہم آپ کو جو آپ کے جو فرمائشیں ہوتی ہیں, جو سانگ شانگ جو سننا چاہیں وہ بھی ہم پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرور اگر کوئی دوست کوئی سانگ شانگ سننا چاہے یا کوئی بھی فرمائش ہو تو وہ ضرور جو ہے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. میسج کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میسج کرنے کے لیے آپ جو ہے کریں گے جی ایج اے کے لکھ کر وقفہ دیں گے, اپنا پیغام لکھیں گے اور 8881 پر آپ سینڈ کر دیں گے. تو جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک حد میں سوچ رہا ہوں جاتے جاتے ایک حد جو ہے ہم کال لے لیتے ہیں, تو بات چیت کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا اچھا جی, وقاص صاحب اس وقت ہم آن ایئر ہیں اور آپ کو جو ہے ریڈیو کی فریکوینسی کے اوپر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنا جا رہا ہے. تو چھوٹا سا ایک سوال ہوگا آپ سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جب زلزلہ ہوا 2005 میں تو اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ میں سر اس وقت اسکول میں تھا. اچھا, کیا مناظر آپ نے دیکھے, کیا صورتحال رہی ہے؟ ہر طرف دعائیں دیکھا. اچھا, ہاں جی. تو جس سکول میں آپ تھے, اچھا جی میں تعارف کرتا چلوں, وقاص صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں یہ, تو ان کا تعلق بھی اسی ایریے سے ہی ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے بھی پوچھ لیں ہم کہ یہ اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے. تو کیا صورتحال اس وقت رہی ہے وقاص صاحب, سکول کی کیا صورتحال تھی اور باقی جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کی کیا صورتحال تھی؟ انتہائی بڑی صورتحال تھی. صحیح. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بچا تھا یا کیا صورتحال رہی ہے؟ بالکل جی, میرے تو کلاس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور باقی الحمد للہ سب محفوظ رہا. چلیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور جو بچ گئے اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ سلامت رکھے. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے جی, اس وقت ہمارا جو لائیو سیشن ہے وہ ہم اینڈ کرنے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم مختصر اور سنا ایف ایم 89 کی فریکوینسی کے اوپر ہم آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں گے. تو ہمیں دیجیے اجازت سوشل میڈیا سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.